السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگ دین کا نام لے کر، دین کا سہارا لے کر اسلام کو فروخت کر رہے ہیں اور مسلم نوجوانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ صرف نوجوانوں کے ساتھ نہیں، خاص طور سے یہ کام مسلم معاشرے کی جو عورتیں ہوتی ہے، جو خاص طور سے بوڑھی عورتیں ہوتی ہے، جو پرانے مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ایمان کے ساتھ سودا کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ سودا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ نام نہاد مولوی ہیں۔ وہ مولوی جو اسلام کا سہارا لے کر، ایمان کا سہارا لے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں چند کوڑیوں کے بدلے۔ ایک ویڈیو نظر سے گزری، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں حیران ہو گیا کہ کیا واقعتاً کسی کا ایمان اس لیول تک گر سکتا ہے کہ مسجد کے اندر وہ ڈانس کریں، مزار کے اندر جا کر وہ ڈانس کریں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ دین اسلام کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی کہ اس طریقے سے اسلام کبھی نہیں سکھائے گا کہ مزار کے اندر جا کر یا مسجد میں جا کر ڈانس کریں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے واللہ آخر ان کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی اس طریقے سے دین میں جہالت پھیلانے کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے علماء، تو آپ کہیں گے کہ مسلک کے بنیاد پر آپ ان کے علماء کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ آپ خود ان کے علماء کی زبانی سنیں، جو ان کے بڑے علماء ہیں، جو نامور علماء ہیں، وہ خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ جاہل مولوی اور جاہل پیر کی وجہ سے بہت سارے مسلم نوجوان اور مسلم عورتیں گمراہ ہو رہی ہیں۔ آپ یہ ویڈیو خود دیکھیں۔ ان خبیثوں نے ہمارے مزارات پہ قبضے کر کے اہل سنت کو بدنام کر دیا ہے۔ ان جعلی پیروں نے، ان کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو بے غیرتی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مزارات پہ ڈھول بجا رہے ہیں، صاحب دھمال ہو رہے ہیں، ایک عورت بیچ میں بال گھما کے گھوم رہی ہے۔ یہ سنیت ہے، حرام ہے یہ۔ اگر کوئی مجھے کہتا نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا، وہ تو حال چڑھا ہوا ہے اس وقت، کوئی حال وال نہیں ہوتا۔ ابھی سوئی چبو دو گردن کے اندر، سارا حال ختم ہو جائے گا۔ کم بختوں کا بہانے بنا رکھے، مذاق بنا رکھا ہے ہمارے دین اسلام کو، اور ہمارے نوجوان ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کے قرب کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں، ایسے جعلی لوگوں کے پاس آپ 100 سال بھی بیٹھے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ ہمارے جلسوں میں اگر قوم کو اللہ کا خوف دلایا گیا ہوتا تو ہمارے سنیوں کی تعداد مسجدوں میں زیادہ ہوتی، مزاروں پہ نہیں۔ آج سنیوں کی تعداد مزاروں پہ زیادہ ہے، مسجدوں میں نہیں۔ اور شاید ہماری سنی قوم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو مزار والے بزرگ لوگ ہیں نا، چاہے نماز ایک کو مت پڑھو، یہ سب پکڑ کے جنت میں ایسے ڈھکیلیں گے، یہ تیری، یہ تیری، یہ تیری۔ پورے ہندوستان کے بزرگوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، جو ساری دنیا کے ولیوں کا تاجدار شیخ عبد القادر جیلانی، وہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مسلمان مر جائے تو اس کو قبرستان میں دفن مت کرو، اٹھا کے گڈھے میں پھینک دو۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ کہ نماز نہیں پڑھیں گے اور جنت میں جائیں گے؟ مست اپنے حال میں ہیں، سال بھر میں 1000 1500۔ جو کام علماء کو کرنا تھا، اس کام سے علماء اپنا دامن جھاڑ چکے ہیں، اور صرف چند کوڑیوں کے خاطر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ لوگوں کو مسجد میں بلانے کی جگہ، لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دینے کی جگہ، لوگوں کو مزار کی طرف اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے نفرت دلانے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ تم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم وہابی اور دیوبندی سے نفرت نہ کرو۔ جو نفرت دیوبندیوں وہابیوں سے دلانا چاہیے تھی، وہ آج کے صلح کلی مولویوں نے ڈھول باجے سے دلا دی۔ جی بے شک۔
میں چیلنج ثابت کروں گا، جو شدت ادھر ہونا چاہیے وہ شدت ادھر کر دی، جی بے شک، اور جو نرمی ادھر کی تھی وہ نرمی ادھر کر دی، ہے بے شک حق ہے، پلٹ دیا احمد رضا کے مسلک کو۔ معاذ اللہ، ارے دنیا ہی دیکھ لو، بارڈر پہ کون ہوتا ہے؟ ہے دیکھتے ہو، مل جائے مار دینا، کوئی نہیں، لیکن اندر پولیس ہے، فلاں جواری فلاں شرابی، کبھی نیتا نے فون کر دیا، کبھی کسی نے فون کیا، کبھی جیل میں جا کے 2 مہینے بعد چلا آیا، جی بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن دیش کا غدار جو بچانے جائے گا وہ بھی اندر کر دیا جائے گا۔ جی بے شک، ایک ہے اعمال بد اعمالی، اور ایک ہے اللہ و رسول سے غداری۔ غداروں کا حکم الگ ہے اور بد اعمالوں کا معاملہ الگ ہے۔ بے شک حق ہے، ان کی مجلس میں شریک ہونا حرام بتلاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جس چیز کی اہمیت ان کے دلوں میں ڈالی جائے گی اسی چیز کی اہمیت ان کے دلوں میں ہوگی۔ تبلیغی جماعت والے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی بات کرتے ہیں، تو تبلیغی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کی زبان سے کبھی بھی اختلاف کی باتیں نہیں سنیں گے، کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے کہ ان سے نفرت کرو ان سے نفرت کرو۔ وہ جب بھی بات کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں علماء نے یہ بات ڈالی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی اصل ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن ان کے علماء جو ہیں وہ انہوں نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی ہے کہ اصل ایمان جو ہے ان سے نفرت اور ان سے بغض رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ صرف نفرت ہی کریں گے اور مزار پر جا کر اپنا اڈا جمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے مسلمان کو، معصوم مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں اور اس مہم کا حصہ ضرور بنیں اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ بھولے بھالے معصوم مسلمان جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، علماء سے دور رہیں تاکہ ان کا ایمان اور مال دونوں محفوظ رہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔